بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زمین کب کی بن چکی تھی لیکن اس پر آباد ہونے والا خلیفہ ابھی تک زمین پر نہیں پہنچا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی اور اچانک سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا پر بھیج دیا گیا۔ یہ روئے زمین کا اپنی نوعیت کا پہلا اور انوکھا واقعہ تھا کہ کوئی انسان زمین پر جنت کے جہان سے دنیا کے جہان میں آ رہا ہے اور یہاں پر آباد ہو رہا ہے۔ پھر دنیا چلتی گئی اور نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو تبلیغ کی، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے ان پر پانی کا عذاب کیا، ساری دنیا غرق کر دی سوائے ان چند فرمانبرداروں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا اس وقت کا انوکھا اور واحد واقعہ تھا کہ دنیا غرق ہو گئی، کشتی وجود میں آ گئی اور پھر کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ دنیا نے چلنا تھا، چلتی گئی، آگے گئی تو یونس علیہ السلام کا دور آ گیا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ تھا کہ یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی 40 دن تک اپنے پیٹ میں لے کے پھرتی رہی، اس نے کچھ نہیں کہا اور پھر 40 دن بعد آ کے کنارے پہ اگل دیا۔ اور اسی طرح پھر آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، فرعون جس نے کہ دنیا کا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے بنی اسرائیل کو اس سے آزادی دی، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو دریا پار کروایا اور فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا اور فرعون کو صدیوں پانی میں محفوظ رکھا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا بڑا عجیب اور واحد واقعہ تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے لیکن لوگ انہی کی جان کے دشمن ہو گئے تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا واحد اور عجیب واقعہ تھا۔ یہ سارے واقعات جو آج ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے ہیں، ویڈیو کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے آپ کو چیدہ اور برگزیدہ پیغمبران کے واقعات سنائے۔ یہ سارے کے سارے واقعات زمین کی ہسٹری میں اپنی نوعیت کے آپ واقعات تھے اور بڑے واقعات تھے، عجیب واقعات تھے۔ یہ سارے واقعات 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک واقعہ 10 محرم کو پیش آیا اور وہ واقعہ کربلا ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا پہ آپ نے آج تک بہت کچھ سنا ہے، ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر جتنی بار سنا جائے دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے اور ہماری عبادت ہے، ہمیں اجر ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ پچھلے تمام واقعات پچھلی امتوں کے لیے بڑے، واحد اپنی نوعیت کے اور عجیب واقعات تھے، اس لیے وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اور اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا سانحہ ہے، جو سب سے بڑا واقعہ ہے، جو عجیب واقعہ ہے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ آج بڑے سارے دانشور آپ کو ملتے ہیں، وہ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تھی، یہ کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
تو دوستو حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس برائی کو روکنے کے 3 درجات ہیں۔ سب سے افضل اور پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے، نہی عن المنکر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکا جائے، اور یہ پہلے سے کمزور درجہ ہے۔ اور تیسرا اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانا جائے۔ یہ دوسرا اور تیسرا جو درجہ ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے ہے، جن کے سامنے جب برائی کو روکنے کی بات آئے تو 100 طرح کی دلیلیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور سامنے بڑے سارے بہانے آ جاتے ہیں کہ یار اس وجہ سے، اور دلیلیں آ جاتی ہیں ذہن میں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب یہ ایسا واقعہ آئے کہ ایک برائی جو ہے وہ پوری دنیا پر مسلط ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیا وہ بھی صرف زبان سے روکتے؟ وہ بھی اس کو مکے یا مدینے میں بیٹھ کے دل میں برا جانتے؟ جو سب سے عالی نسب تھے اور ابھی تک ہیں ان کی آل، ابھی تک جو جتنی بھی دنیا میں چل رہی ہے وہ سب سے عالی نسب ہیں، اور وہ بھی یہ کرتے؟ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کا نسب، ان کا حسب یہ اجازت ہی نہیں دیتا ان کو کہ وہ چپ کر کے بیٹھیں اور دلوں میں برا جانیں یا زبانوں سے برا کہیں۔ آپ کوئی اسٹریٹجی کہیں، آپ کوئی پلاننگ دیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس وہی اسٹریٹجی تھی، اور وہ سب سے اچھی تھی کہ جب دین پہ مشکل وقت آیا، چیلنجنگ ٹائم آیا، انہوں نے سب کی باتیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، اور اپنے خانوادے کو ساتھ لے کے، دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے کے کربلا کے میدان میں آگے اور میدان جنگ لگا لیا۔ انہوں نے بڑی آفریں کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو کہو گے وہ منظور ہے، میں بیعت نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اپنے اسی قول کے مطابق جمع مردی سے مقابلہ کیا، کہیں پر بھی وہ مظلوم نہیں تھے، کہیں پر بھی وہ کمزور نہیں تھے، وہ بہادر تھے، اور پوری جمع مردی سے انہوں نے اور ان کے خانوادے نے اس کا مقابلہ کیا، ظلم کا مقابلہ، جب تک ان کے جسم میں جان تھی وہ مقابلہ کرتے رہے۔ اور ایک آل رسول کے شہزادے کے شایان شان بھی یہی تھا جو انہوں نے کر دیا۔ اب جو آپ اسٹریٹجی دیں گے، جو اس وقت کے دانشور اسٹریٹجی دیں گے، وہ خود کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں گے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی دی اور جو اس پہ عمل کیا، جو پلاننگ انہوں نے رکھی، وہ ان کی اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا۔ جو اسٹریٹجی آپ دیں گے وہ اپنی ذات کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، اور جس پلاننگ پہ انہوں نے عمل کیا اپنی ذات کو وہ جانتے تھے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ کائنات میں اعلیٰ پائے پر جو فائز تھا، اس کے لیے اس کی شایان شان یہی تھا کہ وہ فوراً سے پہلے اٹھتا اور اس کا کلا کما کرنے کی کوشش کرتے، بھلے ان کی خود کی جان جاتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔